اور جو وفا ہم نے آپ لوگوں سے کی تھی کہ ہم سلور بلاک، پر بلاک اور کرسٹل بلاک کے اندر ہمارا جو ڈیولپمنٹ کا پلان تھا، شاید اگر یہ وقوع سرزد نہ ہوا ہوتا تو میں بھی پاسبل کہ ہم اسے کوئی ایک آدھا مہینہ اور لیٹ کرتے. اگر آج ہم یہاں پہ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں اور ابھی چند لمحوں کے بعد آپ کرسٹل، سلور اور پرل کے اندر ڈیولپمنٹ کو سٹارٹ ہوتے بھی دیکھیں گے، یہ نہیں کہ ہم نے اس واقعے کے بعد کوئی زمینداروں سے زمینیں لی یا آج زمینیں لیے بغیر. یہ ایریا پارک ویو کی پوزیشن کے اندر تھا. اس تمام جگہ کا رجسٹری اور انتقال پارک ویو سٹی کے نام پر منتقل ہو چکا ہوا ہے. ہم لوگ ابھی کچھ اور لینڈ باقی تھی جس کے ایگریمنٹس پائپ لائن کے اندر تھے، جہاں پر ہمارا روڈ کا انفراسٹرکچر کا پلان تھا کہ ہم وہ بھی جو 20% لینڈ باقی رہ گئی ہے جس کے ہمارے ایگریمنٹ جو پائپ لائن کے اندر ہیں، جب ہم اس کو مکمل کر لیں تو اسے مکمل کرنے کے بعد ہم ایک ہی دفعہ میں ہم ان بلاکس کے اندر اپنا ڈیولپمنٹ کا ورک سٹارٹ کریں. بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہر کام کے پیچھے اللہ کی کوئی رضا اور بہتری شامل ہوتی ہے. آج سے جو 20-25 دن پہلے ایک ناگہانی مصیبت پارک ویو سٹی کے اوپر نازل کی گئی. یہاں پر موجود بہت سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس پارک ویو کو خود اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا. ہم نے تو اس کا پوزیشن 2009-10 کے اندر لیا تھا. اس سے پہلے یہاں کے رہائشی لوگ، یہاں کے زمیندار لوگ جو رہ رہے تھے، وہ بہتر جانتے ہیں کہ ہم نے آنے کے بعد پارک ویو سٹی کی تعمیر و ترقی کے اندر کس طرح سے حصہ لیا، کس طرح سے اس کے ڈیولپمنٹ ورک کو ہم نے بنایا. ابھی چند دن، 2-3 دن پہلے آپ نے ایک مسخرے اور جھوٹے صوبائی وزیر کی پریس کانفرنس دیکھی. میں بھی اس کا جواب پریس کانفرنس دے کے دے سکتا تھا، مگر میں سمجھتا ہوں، اور یہ میں صرف آپ کو اس چیز کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور جو اپنا جی حضوری اور تابع داری کا وہ پریس کانفرنس کہ وہ اپنے آقاؤں کو دکھانے کے لیے کہ جی دیکھیں کہ میں نے یہ پریس کانفرنس کی، انہوں نے وہاں پر پریس کانفرنس کے اندر ایف آئی آرز کا ذکر کیا کہ یہ 1 FIR، یہ 2 FIR، یہ 3 FIR جو ہمارے اوپر ہے. وہ ضرور FIR ہمارے اوپر ہوئی ہوں گی، لوگوں نے درخواستیں دی بھی گئی ہوں گی. وہ کیا تھی FIR؟ اگر کوئی بھی پڑھ لے تو وہ FIRs تھی لڑائی جھگڑے کی، زمینوں کی میجرمنٹس کے بارے میں. وہ موصوف نے اپنے بارے میں FIR نہیں بتائی کہ جو آج سے 4-5 سال پہلے ان کے اوپر اور ان کے بھائیوں کے اوپر جوا خانے کے اوپر جو پولیس کا چھاپا پڑا تھا اور ان کے بھائی ریڈ ہینڈڈ پکڑے گئے تھے وہاں سے، اس FIR کا ذکر کرنا وہ بھول گئے، جو آج بھی پولیس کی کتابوں کے اندر موجود ہے وہ FIR، اور وہ ختم نہیں ہوئی وہ FIR. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جواری کی FIR کا اس پریس کانفرنس کے اندر میرا نہیں بنتا تھا کہ میں اس کو دوں. اس کے بعد انہوں نے مساجد کا ذکر کیا، انہوں نے قبرستان کا ذکر کیا، انہوں نے کرسچنز کمیونٹی کے قبرستان کا ذکر کیا. تو میں اللہ اعلانیہ کہتا ہوں کہ یہاں ان قبرستان میں تو ہمارے آباء و اجداد کی قبریں موجود ہیں. تو شرم کا بھی کوئی عنصر ہوتا ہے کہ جو مسجد اور جو قبرستان اور یہ ساری چیزیں، اس چیز کو LD نے اپروول دی تھی، ہم نے نہیں دی. اور ان کی بے شرمی کی انتہا دیکھیں کہ آج صبح روڈا اور LD کے وکیل پھر عدالت گئے ہیں ہمارے علم میں لائے بغیر. صبح 8 بجے کورٹ کھلتی ہے، یہ کورٹ گئے اور وہاں پر جا کے انہوں نے اعلیٰ دنیا کے جج کے سامنے ریکویسٹ کی کہ آپ نے 29/11 کی تاریخ دے دی ہے تو آپ ارلی ہیئرنگ کریں. جج صاحب نے پوچھا کہ کیوں ارلی ہیئرنگ کریں؟
تو انہوں نے کہا کہ جی وہ وہاں پر ڈیولپمنٹ ورک کر رہے ہیں. تو جج صاحب نے پوچھا کہ اس میں وہ کون سا غیر قانونی کام کر رہے ہیں, آپ کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ یہ آج کی ڈیٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس کی فیصلے کی کاپی میرے دفتر کے اندر موجود ہے. آج روڈا اور ایل ڈی کی اپلیکیشن کو اعلیٰ عدلیہ نے لاہور کورٹ نے ڈسمس کیا ہے کہ 29/11 کی تاریخ ہے. ہم آپ سے 29/11 کو بات کریں گے. تو سیاست کے اندر نشیب و فراز اور اپس اینڈ ڈاؤن پارٹ آف دی لائف ہوتے ہیں. 20-22 سال ہمیں بھی پالیٹکس کے اندر گزر گئے. کبھی بھی آپ عزت کا دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. سدا بادشاہی تو اللہ تعالیٰ کی ہے. دنیا میں بڑے بڑے لوگ قائدین آئے اور چلے گئے, مگر سدا بادشاہی ہمیشہ خدا کی رہی اور حق کر سچ کا ساتھ رہا. تو میں گورنمنٹ کے بھی تمام افسران سے کہتا ہوں کہ وقت گزر رہا ہے, وقت گزر جائے گا, آپ اور ہم نے یہیں پہ رہنا ہے. تو جو قانون کا طریقہ کار ہے, جو قانون کا قاعدہ ہے, اس کے مطابق آپ دے ہوں گے. ہم نے تو پرچے لے بھی لیے, بھگت بھی رہے ہیں, بھگت بھی لیں گے, مگر کل وائس ورثہ ہے, کل باری آپ لوگوں کی بھی آئے گی اور آپ کو بھی جواب دینا پڑے گا. کوئی ایک انچ, کوئی ایک جگہ, کوئی ایک مرلہ, کوئی ایک شخص بتا دے کہ ہم نے کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہو. یہ ساتھ ابھی آتے ہوئے آپ نے جنگل دیکھا ہوگا, یہ گورنمنٹ کی جگہ ہے, فارسٹ لینڈ ہے. پارک ویو نے اس کی 1 فٹ کے اوپر بھی نہیں گئی, گورنمنٹ کے لینڈ کو ایز اٹ از چھوڑا ہے. یہاں پر جو دوسری جگہیں تھیں, ایک بھی جگہ ایسی نہیں ہے جو گورنمنٹ کی جگہ کو ہم نے لیا گیا ہو. اریگیشن ڈپارٹمنٹ آیا, ہم کورٹ کے اندر جا رہے ہیں, بلکہ چلے گئے ہیں کہ جو 1000 پولیس والے کو لا کر اور جو رات کے اندھیرے کے اندر غنڈہ گردی کی گئی یہاں پر اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے, تو ہم ضرور یہ اعلیٰ عدلیہ سے پوچھیں گے کہ پہلے اریگیشن کے لوگ آ کے جگہ تو بتا دیں کہ ان کی وہ جگہ کون سی ہے. اس سوسائٹی کے اندر اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی کوئی جگہ نہیں ہے. جو انہوں نے آ کے کہا گیا کہ ہم نے شاید گورنمنٹ کی کسی لینڈ کے اوپر قبضہ کر لیا ہے. تو میں اپنے تمام معزز جو ہمارے سیلز پارٹنر ہیں, جو ہمارے لینڈ آنرز یہاں پر بیٹھے ہیں, میں ان کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے 1-1 روپے کا تحفظ ہمارے اوپر فرض ہے اور قرض بھی ہے. آپ نے جو لاسٹ ٹائم ہماری 2 ڈیلز چل رہی تھیں, میگا پلس اور میگا لائف ٹائم, اس میں جن لوگوں نے بھی انویسٹمنٹس کی, ہم 100% ان کے تحفظ کے ہم علمبردار ہیں. ہم نے ڈیولپمنٹ ورک ان تمام تر حکومتی بدماشیوں کے باوجود شروع کیا. جو ہم نے ڈیولپمنٹ ورک نومبر اور دسمبر میں شروع کرنا تھا وہ ہم نے آج اکتوبر کے اندر کر دیا. اور مارکیٹ, مجھے اللہ تعالیٰ کے گھر سے بڑی امید ہے کہ ود ان دا ویک اپنی فل سوئنگ اور بوم کے اوپر آئے گی. 1 ہفتے کے بعد نیکسٹ ویک جن لوگوں نے کرسٹل میں, سلور میں اور پر بلاک کے اندر جنہوں نے اپنے پلاٹس لیے ہوئے ہیں, جن زمینداروں نے ہمیں اپنی زمینیں دی گئی ہیں, میں انشاءاللہ تعالیٰ آج ڈیولپمنٹ کا ورک میں نے سٹارٹ کر دیا ہے. آپ اگلے ہفتے آ کے آن گراؤنڈ اپنے پلاٹ کا نمبر لے لیجئے گا اور ہم سے نقشہ بھی لے لیجئے گا ان 3 بلاکوں کا. جو کہ یہ کام 2 مہینے بعد کا تھا. میں نے جنوری کے اندر جو کہ یہ لانچ کرنا تھا, دسمبر میں ہم نے اس نقشے کو فائنل کرنا تھا, ہمارا لے آؤٹ کی ڈرائنگز چل رہی تھیں. یہ 20 دن اگر سوسائٹی میں ہم نے ڈیولپمنٹ ورک نہیں کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ہم گھر جا کے سوئے ہوئے تھے اور دفتر بند تھے. ان بٹوین جو ہمارے ٹاپوگرافک سروے تھے
جو ہمارا انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سے الیکٹریکل کا اور جو سیوریج کا لے آؤٹ ڈیزائن تھا، ان 20 دنوں میں وہ تمام کام مکمل کیا گیا. یہاں کے ان بلاکس کے نقشوں کو فائنل کیا گیا اور انشاءاللہ تعالی آج ڈیولپمنٹ ورک شروع ہونے کے بعد جو ہم نے کہا ہے کہ نہ صرف اوورسیز بلاک بلکہ ان تینوں بلاکوں میں بھی جو شخص اپنی 50% پیمنٹ دے دے گا وہ اپنا گھر تعمیر کرنے کی اس کو اجازت ہوگی. ہم نہ صرف اوورسیز بلاک میں، کرسٹل بلاک میں، سلور بلاک میں اور پر بلاک میں ہم شاید 2-3 دنوں کے بعد کمرشلز اور کچھ گھروں کی اسی ہفتے کے اندر انیگوریشن سیریمنی کر رہے ہیں. ہمارے پاس لوگوں نے پوزیشنز کے لیے اپلائی کر دیا ہے، بلکہ میرے پاس تو کچھ جو ہمارے بلڈرز ہیں جو گھر بناتے ہیں ان کی تو اپلیکیشن ہے کہ 10-10 15-15 گھروں کی جی وہ لوگ جو ہم نے وہاں پر رعایت دی تھی اوورسیز بلاک کے اندر کہ جو 2 مہینے کے اندر یا جو پہلے 100 گھروں کے اوپر وہاں پر اپنی تعمیر کرے گا، اپنے لینٹر ڈالے گا تو ہم اسے پوزیشن فیس معاف کریں گے. تو میں آج گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی کے اوپر سلور اور پر بلاک کے اندر بھی آج یہ اعلان کرتا ہوں کہ جو شخص بھی پہلے 100 گھر یا بے شک اس سے زیادہ ہو جائے 2 مہینے کے اندر اپنا لینٹر تیار کرے گا، ہم اس کو پوزیشن فیس ویو آف کر دیں گے. ہم اس سے پوزیشن فیس ان بلاکوں کے اندر بھی نہیں لیں گے. تو بہت سے لوگ ہماری اس اسکیم سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں. ہمارے یہاں پر ریکوری ڈپارٹمنٹ کے بھی ڈائریکٹر علی احمد صاحب وہ بھی موجود ہیں. ہم نے لوگوں کو لیٹرز ڈال دیے ہیں جن کی قسطیں ڈیو ہو گئی تھیں، ان کو لیٹ پیمنٹ چارجز پڑ گئے ہوئے تھے. میں 100% لیٹ پیمنٹ چارجز کو ویو آف کر رہا ہوں. جن کی قسطیں ڈیو تھیں ان کو ہم 5% ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں اور جو کہ ایڈوانس میں اپنی پیمنٹ دے گا اس کو 10% ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں. جو کہ آپ اس اسکیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور میں انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ تعالیٰ کے گھر سے بڑی امید ہے کہ جنوری میں تو پروگرام تھا میرا سلور اور پل کو شروع کرنے کا. اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ جنوری کے اندر گولف بلاک کا سنگ بنیاد رکھیں گے. جیسی طرح دیکھتے جیٹس بھی جب میں آپ کو ہمیشہ کہتا تھا کہ یہ چیزیں ہم اس دن میں سنگ بنیاد رکھیں گے تو میں نے کبھی بھی کوئی بھی کام ہوا کے اندر تیر نہیں مارا. میں نے پہلے لینڈ لی، رجسٹری انتقال کیا. اگر بہت سی جگہوں کے اوپر ہم نے گریڈ نہیں کی، آپ کو جھاڑیاں نظر آئیں، آپ کو پلین سڑک نہیں بنتی نظر آئی تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ لینڈ میرے پاس ہے. اگر میں آج آپ کو گولف بلاک کا کہہ رہا ہوں تو شاید اس کی بھی میں کوئی 50% سے زائد جگہ لے چکا ہوں، تو تب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کو گولف بلاک بھی سٹارٹ کریں گے. اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ دس از دا ون آف دا بیسٹ گولف کورس ایز ویل ایز ان ناٹ ان پاکستان ایز ویل ایز ان ایشیا، دا بیسٹ گولف کورس ان پارک ویو سٹی لاہور. یہ بنے گا اور آپ لوگ اس کو دیکھیں گے. میں وقت تو مشکل گزر گیا، بحیثیت مسلم ہمارا ایمان میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا، بڑا گھمنڈ غرور اور حکمرانی تھی عمران خان صاحب کو. اللہ تعالیٰ نے انہیں آج نااہل کیا. عدالت کے اندر آج ہائی کورٹ گئے اسلام آباد الیکشن کمیشن کے فیصلے کو سیٹسفائڈ کرنے کے لیے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کے اس فیصلے کو بھی آج ان کی درخواست کو خارج کیا اور صرف اسلم اقبال کی پریس کانفرنس اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے تھی اور کچھ بھی نہیں تھا. کہ دیکھیں خان صاحب میری تابع داری اور فرمان برداری دیکھیں کہ میں گھٹیا پن کی ساری حدیں کراس کر گیا ہوں آپ کو خوش کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کی ذات کو خوش کرو، لوگوں کو نہ خوش کرو. اسلم اقبال صاحب روزے قیامت کے دن اللہ تمہارا گربان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوگا. تو یہاں پر رہتے ہوئے صرف ایک ہی چیز سیکھی ہے کہ زیادتی نہ کریں کسی کے ساتھ. اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، جب وہ پڑتی ہے تو کسی کو پتہ نہیں چلتا. تو یہ تو وقت گزر گیا. آپ نے لوگوں کے کاروبار کے اوپر چاہے وہ سیلز پارٹنر ہو، چاہے وہ پارک ویو سٹی کے ملازمین ہو، چاہے وہ یہاں کے لینڈ اونرز ہو،
آپ نے لوگوں کے رزق کے اوپر لات مارنے کی کوشش کی ہے, آپ نے لوگوں کے رزق کو چھیننے کی کوشش کی ہے. تو رزق دینے والی تو اللہ کی ذات ہے, اور میرا اور علیم خان کا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, اللہ کی ذات اوپر بیٹھی ہوئی ہے. تو آج ہم اس مقام پر کھڑے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں شامل ہوگی, اس میں خدا تعالیٰ کی مرضی نہیں شامل ہوگی. یہ اس اللہ تعالیٰ کی ذات کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس قابل کیا کہ آپ سے جو وعدے کیے ہوئے تھے, جو آپ سے ڈیولپمنٹ کا ہم نے کہا ہوا تھا, آج میں یہاں پر اس مقام کے اوپر شروع کر رہا ہوں. اور جو 20 دن کا گیپ آیا, میں انشاءاللہ تعالیٰ اس 20 دن کے گیپ کو, یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں اسے 20 گھنٹے کے اندر کور کروں گا, 20 گھنٹے میں, دنوں میں نہیں. اور یہ آپ کو صرف آج آپ نے دیکھ لیا, 1 ہفتہ گزرا ہے, 1 ہفتے کی بات اور ہے کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس گیپ کو آپ دیکھیں گے ہمیں کور اپ کرتے ہوئے. یہ تمام آج آپ کو میں کلیئر کر دیتا چلوں. سپریم کورٹ نے روڈا کے اوپر یہ ڈیسیژن دیا ہے کہ روڈا جگہ ایکوائر نہیں کر سکتی, روڈا جگہ خرید سکتی ہے. There is a difference between acquire and purchase. جب آپ پرچیز کریں گے تو مالک کی رضامندی سے کریں گے, ایکوائر کریں گے تو آپ گورنمنٹ کی مرضی سے کریں گے. اور جہاں پر ہم موجود ہیں اس کی باری تو شاید 2040 یا 50 کے اندر آنی ہے. This is called the Ruda Phase 3. تو یہاں پہ تو کسی کو کل کا نہیں پتا, تو 2050 کی بات کر رہے ہیں. صرف اور صرف یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی اور وہ وقت بھی گزر چکا ہے. ہم تمام لوگ نہ صرف عدلیہ کو فیس کر رہے ہیں, ہم گورنمنٹ کے تمام ڈپارٹمنٹس کو فیس کر رہے ہیں. میں آج بھی آپ کے سامنے کھڑا ہوں, دہشت گردی کے 2 پرچے, ڈکیتی کے پرچے ہمارے اوپر, اور دنیا کی کوئی ایسی دفعہ نہیں ہوگی جو ہمارے اوپر نہ لگائی گئی ہو. میں آج بھی بیل بیفور پری ریسٹ کے اوپر ہوں, بیل کنفرم نہیں ہے, انٹرم بیل کے اوپر ہوں. مگر میرا ایمان ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اور سایہ آپ کے اوپر ہوتا ہے, کوئی دشمن بھی آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا. ان تمام باتوں کے باوجود ہماری کمٹمنٹ تھی آپ کے ساتھ, ہم نے آج اپنی کمٹمنٹ کو آن کیا. ہمیں پچھلی گورنمنٹ میں انہوں نے اسلام آباد کی ہماری سوسائٹی کا, جہاں پر اربوں خربوں کا پروجیکٹ ہے, NOC کینسل کیا. آج ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم سرخرو ہوئے اور ہمیں پاکستان کی اعلیٰ ترین عدلیہ نے ہمارے اس NOC کو ریسٹور کیا, اور آج اسلام آباد کی سوسائٹی کو NOC مل چکا ہوا ہے. This is the one big achievement in اسلام آباد. As well as ہم لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی اپنا مقدمہ آئین اور قانون کے مطابق لڑ رہے ہیں, اور جس طرح ہمیں سپریم کورٹ سے انصاف ملا, ہمیں پوری امید اور یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں لاہور ہائی کورٹ سے بھی انصاف ملے گا, اور جو آئین اور قانون کے مطابق ڈیسیژن ہوگا انشاءاللہ تعالی وہ فیصلہ ہوگا جو کہ آپ کی اور عوام کی امنگوں کے ترجمانوں کے مطابق ہوگا. تو میں آپ تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ تمام لوگ اس ریئل اسٹیٹ کے بزنس کے اندر وابستہ ہیں. بہت سے لوگوں نے یہاں پر انویسٹمنٹ کر کے لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ کمایا ہے. آپ لوگوں نے, بہت سے لوگوں نے جو لینڈ آنرز بیٹھے ہیں انہوں نے زمینیں لی تھیں, کسی نے 2 ماہ, کسی نے 6 ماہ, کسی نے شاید سال بھی انتظار کیا, اور وہ اس کی قیمتیں ڈبل کے اوپر گئی. اگر لینڈ اس نے 25 یا 30 لاکھ کی لی تھی تو پلاٹ اس کا 50 لاکھ روپے کا ہو گیا. سٹاک مارکیٹ کے اندر چلے جائیں, آپ فوریکس کرنسی کی مارکیٹ کے اندر چلے جائیں, آپ کموڈیٹیز کی مارکیٹ کے اندر چلے جائیں, ہمیشہ بائنگ کو تب پریفر کی جاتی ہے جب اپنی وہ لو کو ٹچ کر رہا ہوتا ہے. چاہے آپ کموڈیٹیز میں جائیں, گولڈ میں جائیں, کروڈ آئل میں جائیں, فورن کرنسی کے اندر جائیں, برٹش, سوئس فرینک, ڈش مارک میں جائیں, ڈالر میں جائیں,
स्टॉक मार्केट के अंदर पाकिस्तान की आ जाए, हमेशा उस ट्रेड को फोकस दी जाती है कि जब आप वहां पर लो मार्केट को टच करते हैं। आप रियल एस्टेट के मार्केट के अंदर आ जाएं, आप डीएचए के अंदर चले जाएं, जिस मर्जी ब्लॉक की फाइल को उठा लें, जिस मर्जी फेज में चले जाएं, डीएचए पूरा एक दफा बूम देके जाता है और जब उसके बाद फाइल नीचे आती है लोग दोबारा उसको रीबाइंग करते हैं। तो मैं तमाम जो हमारे यहाँ पर लैंड ऑनर्स के इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारे सेल्स पार्टनर हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन द लैंड एंड द प्लॉट्स। आप मार्केट के अंदर जो भी कोई नेगेटिविटी है जिस भी किसी फाइल की, आप आज उसको बाई कर ले। अगर आपकी 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है तो हमारी यहाँ पे 10 अरब की इन्वेस्टमेंट है। अगर आपकी 1 अरब की इन्वेस्टमेंट है तो हमारी यहाँ पर 100 अरब की इन्वेस्टमेंट है। तो आप इस चीज का लिहाज इसको सोचिएगा। ये नहीं हो सकता कि आपका 1 अरब रुपया डूब जाए और हमारा 100 अरब रुपया बच जाए। पहले हमारा 100 अरब होगा, उसके बाद आपके 1 अरब की बारी आएगी। तो अगर आज हम ये काम कर रहे हैं तो यहाँ पर इसी पंजाब गवर्नमेंट में कर रहे हैं, इसी की लाहौर गवर्नमेंट में कर रहे हैं। आप समझते हैं कि अगर मैं कोई नाजायज काम कर रहा हूँ, मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ, तो क्या आज आपको पंजाब पुलिस या आज आपको गवर्नमेंट या लाहौर हाई कोर्ट, आज के दिन की बात है कि स्टे लेने के लिए गए थे, हमें काम करने से रोक देते, आज हमें आके मना कर देते। तो हम कोई भी काम इलीगल ऐसा नहीं है, ना पहले कभी किया ना अब कभी करेंगे। मगर जिन लोगों ने, मेरी गुजारिश है कि ये तमाम डेवलपमेंट आप लोगों के पैसे से चलती है। जितनी मशीनरी आप खड़ी देख रहे हैं, इसका रेंट जाता है, डीजल लगता है, लेबर लगती है, सड़कें फॉल्ट होनी है, बिजली के पोल लगने हैं। तो जिन भी लोगों ने अपनी किस्तें जमा करवाने में, अपने पैसे जमा कराने में लेट हो रहे थे, मैंने तो आपको वेव ऑफ की शक्ल में तमाम एलपीएस को छोड़ दिया। मैंने ये भी कह दिया कि आप 50% पोजेशन 50% आप पे करें, अपना आप घर बनाना शुरू करें, कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम। आगे 2-1 महीने के बाद फिर फोक पड़ना शुरू हो जाएगी और ज़्यादा मज़ीद दिन छोटे हो जाएंगे, सर्दी का जोर होगा, कि बेस्ट टाइम है आप यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आएँ, शुरू करें। हम आपके 1-1 रुपए के तहफ़्फ़ुज़ के ज़िम्मेदार हैं। जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, मेरी आज सुबह जो हमारे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के हेड हैं आसिफ खकवानी साहब, मेरी उनसे बात हो रही थी। 1 तारीख को वो तुर्की जा रहे हैं। हमने कोई वहाँ से तुर्की से कुछ 70 करोड़ रुपए के हमने कोई 6 जेन सेट जनरेटर्स के सेट लिए हैं, कि हमारा 100% ये कमिटमेंट थी कि अगली गर्मी आने से पहले हम आपको यहाँ पर जो बिजली की वोल्टेज के मसला का कमी का आता है, और ख़ास तौर पे जो ट्यूलिप और ट्यूबर ओवरसीज या क्रिस्टल ब्लॉक शुरू हो रहा है, कि जिसके अंदर जो लाइट की प्रॉब्लम थी वो हल हो जाए। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि विद इन द मंथ्स, ज़्यादा देर नहीं कि आपकी लाइट का मसला हल होगा। लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, हमने नेपरा और लेस्को से, हमने जो 1.8 की मेगावाट की हमें मंजूरी थी हमारे अप्रूव्ड एरिया के अंदर, हमने उसको गवर्नमेंट से नेगोशिएशन करके तमाम डॉक्यूमेंट्स देके उनको हमने 8 मेगावाट तक इनहांस कर लिया है। 8 मेगावाट तक चली गई है और हम अपने ग्रिड को इनहांस करेंगे। उसके बाद हमारी इन्हीं 20 दिनों के अंदर एक सुई गैस की कंपनी है, हमारी इस्लामाबाद की सोसाइटी का उनके साथ एमओसी हो गया। वो लाहौर में प्रेजेंटेशन देने के लिए वो आए थे, मगर उस दिन अनफॉर्चुनेटली प्रोटेस्ट की वजह से लाहौर में ये तमाम जो सड़कें थी बंद थी। डे आफ्टर टुमारो वो दोबारा यहाँ पर आ रहे हैं। ट्यूलिप ओवरसीज और बाकी ब्लॉकों के हमने मैप्स, घरों के उनके नक्शे दे दिए हैं। इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपको लाइट के साथ साथ जो कि आपको गैस की सहूलियात भी जो कि पार्क सिटी के जो रिहायशी लोग हैं उनको दे दी जाए। जो हमारा ट्यूलिप ओवरसीज का ओल्ड वाटर टैंक था वो कंप्लीट हो चुका है, उसको हमने टेस्टिंग की थी। 1-2 जगह से उसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है। 2 दिन का टाइम है, होप्स हो कि जुमेरात या जुमे को आपको जो ट्यूलिप ओवरसीज के लोग हैं, आपका जो ओल्ड वाटर टैंक हमने वहाँ पर बनाया है उसके साथ वहाँ से आपको
اس کی پانی کی سہولیات مل جائیں گی. ہم اپنی سیکیورٹی کو جو لیبس آئے تھے, جو پرابلمز آئی تھیں, ڈے بائی ڈے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نیو سیکیورٹی کمپنی کو ہائر کر لیا گیا ہے اور ان لوگوں کے ساتھ مل کے ڈے بائی ڈے آپ دیکھیں گے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کو جو سیکیورٹی کی بھی یہاں پر سہولیات ہیں وہ آپ کو بہتر ملیں گی. بہت سے لوگوں نے اس مشکل وقت کے اندر ہمارا ساتھ دیا. بہت سے لوگوں نے اس مشکل وقت کا ناجائز فائدہ بھی اٹھایا. تو قرآن پاک کے اندر ہے کہ جس طرح سے صفائی نصف ایمان ہے کہ ہم اپنے آپ کو, اپنے جسم کو, اپنے گھر کو خود صاف کرتے ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ موسٹلی ہمارے لوگ یہاں پر اس سوسائٹی کے ممبرس بھی موجود ہیں. ہمارے بہت سے سیلز پارٹنر اور لینڈ آنرز ایسے ہیں جن کی رہائشیں بھی اسی سوسائٹی کے اندر ہیں. تو تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. ہم نے آپ کے ساتھ مل کر اس سوسائٹی کی تعمیر و ترقی کے اندر اپنا حصہ ڈالنا ہے. ان بٹوین کیا ہوا کہ آپ لوگ سوچ نہیں سکتے کہ کروڑوں روپے کی چوریاں ہوئی ہیں. پورے جو ہمارے رولز تھے, جو وائر کے رول تھے, وہ اٹھا لیے گئے. تاروں کو کٹنگ کر کے وہاں سے اندر سے سامان اٹھا کے لے کے گئے. افسوس کا مقام کہ ہم نے یہاں پر ایک بلڈنگ پاور ہاؤس کے اندر ہم لوگ جو سیلاب زدگان تھے ان کو راشن پرووائڈ کر رہے تھے, KPK کے اندر بھی اور جنوبی پنجاب میں بھی. کروڑوں روپے کا راشن جو سیلاب زدگان کے لیے رکھا تھا وہ لوگ رات کے اندھیرے کے اندر نکال کے لے گئے, جو سیلاب زدگان کے لیے. بجلی کی تاریں, ہمارے جنریٹرز کھڑے ہوئے تھے, اس کی بیٹریاں تو آئل. تو میں یہاں کے لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ خود اس سوسائٹی کے محافظ بھی ہیں. آپ لوگ خود کھڑے ہو کر یہاں پر جو کام سوسائٹی نے کرنا تھا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ بھی ہمارے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر اس کی تعمیر و ترقی کے اندر اپنا جو کہ کردار ادا کریں. آخر میں یہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو گیپ آیا, میں نے آپ کو کہا کہ میں اس کو 20 گھنٹے کی بھی قلیل مدت کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پورا کروں گا. میرا جو وعدہ تھا آپ کو پوزیشن دینے کا,